السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہے۔ میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے، میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ آج ہم طائف کے سفر میں نکل چکے ہیں اور انشاءاللہ یہاں کی الگ الگ جگہوں کی زیارت بھی کریں گے اور پھر یہاں سے عمرہ کی نیت سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مقدس جو آج ہے، اس شہر میں ہمارے نبی کی خوب محنت شامل ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ جہالت تھی اور یہاں پہ سب سے زیادہ ان کی زندگی میں ہمارے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف طائف کے شہر میں پہنچی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آج ایسے حالات نہیں ہیں اور آج کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی پوری ہسٹری جاننے کے لیے میرے ویڈیو میں اینڈ تک آپ بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ میں جو کچھ بھی جانکاری مجھے حاصل ہوئی ہے میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ساری جگہ آپ کو بتاتی رہوں گی، اسی طرح یہ جو بالکل جو ہم نے چار دیواری ابھی دیکھی جہاں پہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پہلی دفعہ گرا تھا، اس کے بالکل سامنے یہ قبرستان ہے جو بہت بڑی مسجد کے پاس ہے۔ اور یہ قبرستان میں آپ دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے صحابہ دفن کیے گئے پر کوئی نشانی نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب ایک ہے، یہ چیز مکہ اور مدینہ کے صحاباؤں سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ جو مسجد آپ کو میں نے بتائی تھی کہ بہت بڑی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے عبداللہ بن عباس مسجد، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کافی امپورٹنس دیا گیا ہے اسلامک ہسٹری میں، کیونکہ کہا جاتا ہے وہ علم کے بہت شوقین تھے، اور ان کی جو سٹوری ہے انشاءاللہ اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں اس پر ایک شارٹ ویڈیو بتاؤں گی جس میں عبداللہ بن عباس کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بخشش جیسا دے دیا تھا جس سے انہوں نے بے شمار علم حاصل کیا تھا۔ باغ ہے عتبہ بن ربیعہ کا، یہ باغ تھا، اور جو جگہ میں نے دکھائی ہے وہاں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگائی، اور یہاں آ کے کسی جگہ پہ بھی آ کے لٹایا۔ تو یہاں پہ جو اس کا باغ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اتنا بڑا دشمن تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہے تو اس کو بھی رحم آ گیا۔ اس نے اپنے حال ہی میں کہہ رہا ہے کہ آج طائف والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر دیا۔ یہ دشمن کہہ رہا تھا جس کا یہ باغ تھا۔ پھر اس کو رحم آیا، اس نے اپنے باغ کے اندر سے ایک پلیٹ اٹھائی اور انگوروں کے گچھے توڑ کے پلیٹ کے اندر سجائے۔ جب پلیٹ بھر گئی تو پھر اس نے کہا جا کے میں کھلاتا ہوں۔ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا، کہا کہ عتبہ آپ کو آپ کے قبیلے والے کیا کہیں گے؟ یہ ہر وقت دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے میں قتل کر ڈالوں گا۔ آج قتل کرنے کا ٹائم ہے، آج یہ انگور کھلا رہا ہے، نہیں جانے۔ پھر بھی اس کو جو ہے رحم جو ہے دل سے نہیں نکلا۔ پھر اس نے اپنے غلام کو بلایا، دشمن کے غلام کا نام تھا عداس۔ کہا کہ عداس ادھر آؤ۔ عداس آیا، کہا کہ یہ پلیٹ پکڑو، وہ دیکھو جاڑ کے نیچے جو شخص لیٹا ہوا ہے، جا کے اس کو انگور کھلاؤ اور اسے کہنا آپ نے یہ انگور کھانے ہیں، اگر آپ نے انگور نہ کھائے آپ کو اپنے قبیلے کی قسم ہے۔ عداس نے پلیٹ پکڑی، چل پڑا۔ چلتے چلتے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اپنے حال ہی میں کہہ رہے ایسا حسین و جمیل میں نے پوری دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے ہمارے نبی حسین و جمیل ہیں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے، کہا کہ آپ یہ انگور کھائیں، اگر آپ نے انگور نہ کھائے آپ کو اپنے قبیلے کی قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ کلام جو اس نے پڑھا یہ دنیا کا کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی نیا کلام ہے۔ اس نے پوچھا یہ جو کلام آپ نے پڑھا یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا کہ میں عداس ہوں۔
کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کے شہر کے رہنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام رہتے تھے. پھر وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اتنی بڑی تاریخ بھی جانتا ہے یہ تو. اس نے پوچھا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں, وہ میرے بھائی تھے. اداس کو وہیں پہ یقین ہو گیا, اداس نے وہیں پہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب کا طائف کا سب سے پہلا مسلمان اداس تھا. اداس ایمان لے آیا. یہ اس کے نام کی مسجد ہے, یہ اداس کے نام کی مسجد ہے. اور یہاں پہ کوئی یہ کہتا نا یہ جگہ تھی, یہ جھوٹ ہے. یہاں کسی جگہ پہ بھی لکھایا گیا, تاریخ ہے, کنفرم نہیں ہوتا. یہ پورا بہت بڑا باغ تھا. یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ پورا باغ تھا. اب اس میں سے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا ہوگا. اور ان کی جو زخمی حالت تھی اسے دیکھ کر جو بھی آپ نے قصہ سنا, وہ جو اقدس جو تھے ان کے اوپر ویڈیو بنانا لازمی ہے کیونکہ وہ طائف کے سب سے پہلے مسلمان تھے. السلام علیکم. ہم نے اس مسجد میں نماز ادا کی جن کے نام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے, اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو طائف کے پہلے مسلمان ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان گلیوں سے گزر رہے جہاں سے شاید ہمارے آقا کے قدم پڑے. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام علیکم. فائنلی ہمارا صفا مروہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ جو طائف سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا عمرہ وہ مکمل ہو گیا ہے. آپ سب خاص دعا کریے گا کہ اللہ تعالی ہمارے عمرہ کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور میں دعا کرتی ہوں میرے سارے سبسکرائبرز, میری ساری آڈینس, میرے سارے ویورز کو اللہ تعالیٰ ایک بار کعبہ ضرور نصیب کرے, اللہ کا گھر مدینہ اللہ ضرور نصیب کرے انشاءاللہ. آمین.